اچھا جی، آپ سب لوگوں کو اپنے چینل پہ خوش آمدید۔ میرا نام سہیل عبدالی ہے اور وہی میرے چینل کا نام بھی۔ پھر پہلی ریکویسٹ یہ ہو جائے کہ اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں پہلی دفعہ یا کئی دفعہ تو پلیز رائٹ اوے ایک تھم اپ کر دیں۔ اس کے بعد اگر میری بات پسند آئے تو کسی بھی وقت اپنا تھم اپ لے لیجیے گا، واپس کوئی بات نہیں، لیکن آپ شروعات جو ہے تھم اپ سے کر دیں۔ اس کے بعد اگر ہمت ہو جائے تو ایک دو ورڈ کا کمنٹ بھی کر دیں۔ اگر وہ بھی آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو وہ بھی لے لیجیے گا واپس، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن شروعات وہاں سے کیجیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جتنی زیادہ تھم اپ یا کمنٹ آتے ہیں اتنی زیادہ یوٹیوب والے دوسرے لوگوں کو ویڈیو میری دکھاتے ہیں۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ ویڈیو زیادہ تر لوگوں کو پہنچنی چاہیے تاکہ ان کا فائدہ ہو۔ میرا اس میں اپنا فائدہ نہیں، میں نہ کوئی چیز بیچ رہا ہوں نہ کوئی اس سے میں پیسے کما رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ایک بات یہ ہوگی۔ کسی نے مجھ سے یہ کہا اور اس محل میں صحیح کہا کہ میری ویڈیوز میں روک ٹوک بہت ہوتی ہے کہ یہ مت کرو، وہ مت کرو، وہ مت کرو، وہ مت کرو، یہ مت کھاؤ، وہ مت کھاؤ، وہ مت کھاؤ، وہ مت کھاؤ، اس طرح سے۔ اور بات صحیح ہے، میں جان بوجھ کے ایسی ویڈیو زیادہ بناتا ہوں جس میں کہ روک ٹوک کی باتیں ہوں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ میرا اپنا خیال یہ ہے اور بھی جن لوگوں کو میں فالو کرتا ہوں ان کا بھی یہ خیال ہے کہ ہم لوگ ایک بہت بڑے پاکستانی نہیں، دنیا میں امریکہ سمیت اور دنیا میں ہر جگہ نہیں، لیکن اگر فار ایگزامپل لوں اپنے ہی حصے کی جغرافیائی لحاظ سے پاکستان کی سے بات کروں تو ہم لوگ ایک بہت بڑے کرائسس میں داخل ہو چکے ہیں۔ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور ہوتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ اگر آپ یہ بات میری تھوڑی دیر کے لیے وقت لگا کے سن لیں، میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ بہت بڑے کرائسس میں اور بہت بڑے ڈیزاسٹر میں داخل ہو چکے ہیں اور اس طرف جا رہے ہیں تیزی کے ساتھ، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ میں کیوں یہ باتیں کرتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ نہ صرف ہماری مڈل ایج کی جنریشن، اولڈر ایج میں اتنے مسائل نہیں ہیں، اگر کوئی 70 سال سے اوپر ابھی بھی جی رہا ہے تو وہ اتنے مسائل لیے ہوئے نہیں جی رہا ہے جتنے کہ آج کل کے 30-40 سال کی عمر کے لوگ لے کے جی رہے ہیں۔ اور اس سے زیادہ ہمارے بچے جو ہیں ینگ، پیدائش سے لے کے جب تک وہ بڑے ہوتے ہیں 20-25 سال کے، وہ ایسے ایسے مسائل اس ایج میں دیکھ رہے ہیں جو کہ کبھی کسی کی نے نہ دیکھا نہ سنا، نہ کوئی یقین کر سکتا ہے کہ ایسی باتیں اس ایج گروپ میں ہونے لگی ہیں۔ یہ یہاں کا مسئلہ نہیں، امریکہ میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ میں یہاں پہ 36 سال رہ کے آیا ہوں، تو میں بتا رہا ہوں کمپیریزن وائز کہ وہاں پہ بھی مسئلہ بہت بڑے پیمانے پہ ہے، لیکن وہاں پہ لوگوں نے جاننا سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ ابھی بھی بہت بڑی تعداد ہے جو کہ اس ڈیزاسٹر میں گھسی ہوئی ہے اور آگے چلتی چلی جائے گی، لیکن ایک تعداد ہے کچھ لوگوں کی جو کہ سمجھ گئے کہ کرائسس میں ہیں ہم لوگ، اور یہ صحت کا کرائسس ہے، یہ آپ کی تندرستی کا کرائسس ہے جو کہ آپ کی باڈی سے شروع ہو کے دماغ تک جا رہا ہے۔ جب دماغ پہ چیزوں کا اثر پڑتا ہے تو آپ کی زندگی پہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو کرائسس جو ہے نہ صرف آپ کی صحت کا بلکہ آپ کی روزمرہ زندگی کا کرائسس ہے، جس میں کہ ہم لوگ پش کیے جا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی ہمیں جان بوجھ کے دھکا دے رہا ہے، یہ مارکیٹنگ ہے اور آپ اس کو ایکسیپٹ کر کے اس کے اندر اپنے دلدل میں گھستے جا رہے ہیں، دلدل میں گھستے جا رہے ہیں۔ اتنے زیادہ بہت سارے لوگ گھس چکے ہیں کہ وہاں سے واپسی مشکل نظر آ رہی ہے۔ تو یہ میری ویڈیوز جو بنتی ہیں یہ صرف اس لیے بنتی ہیں کہ آپ کو میں وارن کروں، آپ کو میں بتاؤں کہ بھئی امریکہ کے لوگ تو دلدل میں گھس چکے ہیں، بہت سارے وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو لوگ ابھی سمجھدار ہو گئے ہیں وہ دلدل میں ناج نہیں جا رہے ہیں، لیکن ہم لوگ پاکستان میں رہتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ اگر امریکہ کی چیز ہے تو بھی اچھی ہی ہوگی، اور ہم لوگ بڑی انفارچونیٹلی نہ چاہتے وہ اس دلدل میں جا رہے ہیں جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوگی۔ نہ صرف ہم جا رہے ہیں، اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کو لے کے اس دلدل میں جا رہے ہیں۔ اس سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس لیے میں بڑی سخت باتیں کرتا ہوں اپنے ویڈیو میں، مسکراتا بھی ہوں، ہنستا بھی ہوں، لیکن سخت باتیں بھی کرتا ہوں، کیونکہ یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے بہت اونچے درجے کا۔ اگر آپ نہیں سمجھ رہے تو مجھے بہت افسوس ہوگا اسی جنریشن کے اوپر جن کے بڑے لوگ ان کو اس دلدل میں پش کر رہے ہیں، اپنے ساتھ یہ کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں۔ یہ لٹرلی آپ کی خطا ہے، آپ کی غلطی ہے۔ میں نے کسی ویڈیو میں کہا تھا پچھلے کہ آپ کو سزا ہونی چاہیے اس چیز کے اوپر۔ ہنسنے کی بات نہیں، بہت معاملہ سیریس ہے۔ آپ اپنے ینگ لوگوں کو، اپنے بچوں کو خود یا تو پش کر رہے ہیں یا اپنے ساتھ گھسیٹ کے اسی دلدل میں لے کے جا رہے ہیں جہاں سے واپسی بہت مشکل ہو جاتی ہے، بہت ہی مشکل ہو جاتی ہے۔ کچھ ہی لوگ اس دلدل سے واپس نکل کے واپس بچ کے آئیں گے، زیادہ تر اس دلدل میں ڈیپر سے ڈیپر پھنستے چلے جائیں گے۔ اور یہ دلدل کا مسئلہ کیا ہے؟ دلدل کا مسئلہ کیا ہے؟ جان جانے کا مسئلہ ہے۔ آج کل کے ینگ جنریشن کو وہ بیماریاں دیکھنے کو مل رہی ہیں جو کہ پہلے کے زمانے میں کسی نے نہ سوچا نہ سمجھا۔ وجہ یہ کہ خراب خوراکیں، خراب لائف سٹائل
یہ سب چیزیں ملا کے آپ خود بھی دلدل میں جا رہے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی اسی طرح سے لے کے جا رہے ہیں دلدل کے اندر۔ سوچیے 2 منٹ کے لیے، تھوڑی سی رحم کھائیے اپنے بچوں پہ اور اپنے اوپر بھی، کیونکہ آپ اگر رہیں گے صحت مند تو آپ اپنے بچوں کو اسی طرح سے ریز کر سکیں گے، ان کی خوشیاں دیکھ سکیں گے۔ اگر آپ بھی صحت مند نہیں ہوں گے تو اپنے مسائل میں پڑ جائیں گے، پھر بچوں کو کون سنبھالے گا؟ اور بچے جو کہ آپ پہ ڈپینڈ کر رہے ہیں اس وقت، آپ پہ ریلائی کر رہے ہیں اس وقت، ان کو اگر آپ نے دلدل میں پش کرنا شروع کر دیا، اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا اور غلط کام آپ کوئی نہیں کر سکتے۔ پوچھ گچھ ہوگی اوپر جا کے بھی بہت زیادہ کہ کیا کیا آپ نے یہ اپنے بچوں کے ساتھ۔ یہ ساری چیزیں جو مل رہی ہیں اسٹورز میں کھانے پینے کی، زیادہ تر 90% سے زیادہ تر چیزیں اسٹور میں مل رہی ہیں، وہ نہ آپ کے لیے اچھی نہ آپ کے بچوں کے لیے اچھی۔ کہیں گے لوگ کہتے ہیں پھر کھلائیں کیا؟ ارے پوچھیے اپنے بزرگوں سے کہ انہوں نے کیا کھایا، انہوں نے اپنے بچوں کو کیا کھلایا، وہی آپ کو کھلانا ہے۔ محنت کا کام ہے، وہی آپ نے کھانا ہے، محنت کا کام ہے۔ لیکن آسانی کے لیے، تن آسانی کے لیے میں جگہ جگہ دیکھتا ہوں ایڈلٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پی رہے ہیں یہ جناب کولڈ ڈرنک، کھا رہے ہیں چپس، کھا رہے ہیں باہر کے کھانے، بھرے ہوئے ہیں ریسٹورانٹ، رات گئے تک، ایک طرح سے کہہ لیں صبح کے 2-3 بجے تک ریسٹورانٹ بھرے ہوئے ہیں۔ وہ ریسٹورانٹ منافع کے لیے بنائے گئے ہیں، وہ آپ کی صحت کے لیے نہیں بنائے گئے ہیں۔ وہاں پہ وہ چیزیں ان تیلوں میں پک رہی ہیں جو کہ سستے ترین تیل ہیں، اور بار بار ان تیلوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن وہ آپ کی صحت کی فکر ان کو نہیں ہے، ان کو اپنے منافع کی فکر ہے۔ اور آپ کہ یہی ایک انٹرٹینمنٹ کا طریقہ رہ گیا ہے۔ جی میں اگر کراچی کی بات کروں صرف، تو اکثر لوگوں سے سننے کو ملتا ہے کہ یہاں پہ انٹرٹینمنٹ ہے کیا؟ ریسٹورانٹ میں جاتے ہیں، کھاتے ہیں۔ یہ اگر آپ نے انٹرٹینمنٹ سمجھ رکھا ہے، بڑا خطرناک انٹرٹینمنٹ ہے، بڑا آپ کو تباہی کی طرف آپ کو بھی لے کے جا رہا ہے، اور آپ کے بچے جو آپ کو دیکھتے ہیں، یا یہ کہ آپ ان کو بھی اپنے ساتھ لے کے وہی کھانے کھلوا رہے ہیں، ان کو بھی تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ جان لیجئے، سمجھ لیجئے کہ جو کہا گیا ہے کہ انسان بڑے خسارے میں ہے، وہ اس وجہ سے بھی کہا گیا ہے کہ آپ نے اگر عقل سنبھالنے کی، اپنی سوچ سنبھالنے کی، اپنی ریسرچ نہیں کی، آج کل کوئی سی چیز مشکل نہیں ہے، ذرا سے انٹرنیٹ پہ جائیے، پتہ چل جائے گا۔ یہ سارے تیل جو کہ وہ لوگ استعمال کر رہے ہیں ریسٹورانٹ والے، فرسٹ آف آل سب سے سستے، سب سے خراب کوالٹی کے، وہ تیل جب آپ کے کھانوں میں آتے ہیں کیا کریں گے؟ آپ کی صحت ہی تباہ کریں گے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں مزے کی بن رہی ہیں اس میں اتنے کیمیکلز ایڈ ہو رہے ہیں کہ وہ کیمیکلز آپ کی باڈی کے لیے اچھے نہیں ہیں، نہ آپ کے دماغ کے لیے اچھے ہیں۔ وہ دونوں چیزوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ ینگ ایج پہ کینسر، ینگ ایج پہ ڈائبیٹک ہو جانا، ینگ ایج پہ بلڈ پریشر کا شکار ہو جانا، ینگ ایج پہ جو بچوں میں بیماریاں کافی نظر آ رہی ہیں، آٹزم جس کو آپ پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں وہ، اور بچوں میں اٹینشن ڈیفیسٹ کہ وہ پڑھائی کی طرف فوکس نہیں کر پا رہے، ہائپر چل رہے ہیں، بڑے مسائل کا شکار ہیں بچے، ان کو آپ قابو نہیں کر پا رہے ایک طرح سے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ آپ ان کو وہ چیزیں کھلا رہے ہیں جو کہ ان کے اندر کی صحت بھی اور دماغی صحت بھی تباہ کر رہی ہیں۔ یا آپ اچھی طرح سے تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ آپ جو کر رہے ہیں اپنے ساتھ، یہ راتوں کو جا کے، شاموں کو جا کے ایسے ریسٹورانٹ میں کھانا کھا رہے ہیں جہاں پر کہ تباہی کے علاوہ کوئی اچھی چیز آپ کو نہیں ملتی۔ کہنے کو آپ جناب کھا رہے ہیں جو بھی چیزیں وہاں ملتی ہیں کہ چائنیز ہے تو اٹالین ہے تو دیسی ہے، کچھ بھی ہے، لیکن اس میں جو تیل استعمال ہو رہے ہیں، جس میں مسالہ جات استعمال ہو رہے ہیں، اور جس کوالٹی کی چیزیں بن رہی ہیں پیچھے جو آپ کو نظر نہیں آ رہی، وہ آپ کی صحت کے ساتھ کھیل ہے، لیکن وہ اپنے پروفٹ کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ جان لیں، کیونکہ ان کا پروفٹ ان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ وہ کوئی بہت اچھی چیزیں، اگر کسی ریسٹورانٹ میں آپ مجھے بتا دیں کہ وہ کہیں کہ جی ہم تو اصلی گھی میں یا اولیو آئل میں، اور گارنٹی والا اولیو آئل میں یا ایووکیڈو آئل میں کھانا بناتے ہیں، کوئی نہیں بناتا۔ یہ سارے ویجیٹیبلس آئل، یہ سارے کنولا آئل، یہ سارے آئل جو ہیں ان میں کھانے بنتے ہیں، اور وہ آئل اکثر بار بار یوز ہوتے ہیں اگلی کوکنگ کے لیے، اگلی فرائنگ کرنے کے لیے، چیزوں کو فرائی کرنے کے لیے۔ وہ ایک دفعہ آئل جب ایک دفعہ ہیٹ ٹریٹمنٹ سے گزر جاتا ہے، دوبارہ استعمال ہوتا ہے فرائی کرنے کے لیے، وہ پھر زہر بن چکا ہوتا ہے، آپ کو پتہ نہیں چلتا، آپ کھا کے مزے کر کے آ جاتے ہیں، اس نے تباہی لے آنی جسم کے اندر۔ تو میں آپ کو بس بتا رہا ہوں کہ کرائسس ہے بہت بڑا، امریکہ میں بھی، پاکستان میں بھی، اور یہ کرائسس ہمیں دلدل میں پش کر رہا ہے مارکیٹنگ کے ذریعے اور آس پاس کی سوسائٹی کے ذریعے جو بات ہو رہی ہے۔ اگر آپ نے جان لیا، سمجھ لیا کہ آپ دلدل میں جا رہے ہیں تیزی کے ساتھ، اپنے بچوں کو، اپنے لو ون کو، بہن بھائیوں کا، ماں باپ کو، بیوی کو، جو بھی آپ کے ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں، یا وہ آپ کو اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں اسی دلدل میں، انہی چیزوں کی وجہ سے وہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوگی۔
یہ آپ کو پہلے بتانا بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ جانا تو آسان ہے دلدل میں، یاد رکھیے اگر آپ جانتے ہیں وہاں سے نکلنا آلموسٹ امپاسبل ہے. یہ دلدل ہے، یہ جو آپ صحت کے ساتھ کھیل رہے ہیں یہ دلدل میں گھس رہے ہیں. بار بار لفظ اس کو رہا ہوں دلدل کا، کیونکہ آپ نے اگر جانتے ہیں وہ کیا چیز ہوتی ہے، اس میں گھسنا آسان ہے، نکلنا آلموسٹ امپاسبل ہے. نہ جائیں اس طرف، یہ میرا میسیج ہے. میرا کوئی فائدہ نہیں، لیکن میں سیکھ کے آیا ہوں. میں نے بہت ساری چیزیں اپنی زندگی میں تبدیل کی ہیں تاکہ میں وہ دلدل میں نہ گھسوں. چلیے جی، اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے بات کرتے ہیں. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.